حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کے شہر بابل میں پیدا ہوئے۔ اس وقت تمام دنیا پر نمرود کی بادشاہت تھی اور اس کا دارالحکومت بھی بابل ہی تھا۔ نمرود بہت سرکش، انتہائی احمق اور ظالم بادشاہ تھا۔ دعویٰ خدائی کا کرتا تھا اور لوگوں کو مجبور کر کے ان سے اپنی عبادت کروایا کرتا تھا۔ اس وقت جب ہر طرف کفر و شرک پھیلا ہوا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کلمہ حق بلند فرمایا، دین حق کی تبلیغ شروع فرمائی اور لوگوں کو اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی طرف بلایا۔ ایک بار قحط سالی ہو گئی، بارشیں رک گئیں، اناج ختم ہونے لگا، لوگ مشکلات کے شکار ہوئے۔ ایسے مشکل وقت میں نمرود نے یہ سیاست کھیلی کہ غلے اور اناج کے تمام ذخیرے اپنے قبضے میں کر لیے۔ اب جو کوئی غلہ لینے آتا، نمرود اس سے پوچھتا، تیرا رب کون ہے؟ وہ کہہ دیتا کہ میرا رب تو ہے، تو نمرود اسے غلہ دے دیتا۔ اسی دوران حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی نمرود کے دربار میں تشریف لائے۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے درمیان ایک مناظرہ ہوا۔ جب نمرود نے پوچھا کہ اے ابراہیم، آپ کا رب کون ہے؟ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ یعنی اے نمرود، خود تیرا زندہ ہونا اور عنقریب موت کے گھاٹ اتر جانا میرے رب کی روشن دلیل ہے۔ میرا رب ایسا قدرتوں والا ہے کہ وہ بے جان میں زندگی پیدا فرما دیتا ہے، جاندار کو موت دیتا ہے۔ انڈے میں نہ کھڑکی، نہ روشن دان، نہ وہاں ہوا پہنچے، نہ غذا، ایسی بند جگہ پر چوزے کو زندگی بخشنا۔ غرض میرا رب ہر بااختیار سے بڑھ کر اختیار اور قدرت والا ہے، زندگی کا بھی وہی خالق ہے، موت کا بھی وہی خالق ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دلیل بالکل واضح، مکمل اور آسانی سے سمجھ آنے والی تھی، اور اس کا جواب دینا نمرود کے بس کی بات نہ تھی۔ البتہ نمرود ایک بادشاہ تھا، آس پاس سب اس کے وزیر مشیر تھے، اسے خدا ماننے والی قوم تھی۔ ان سب کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دلیل کا جواب نہ دے سکنا نمرود کے لیے سخت ذلت کا سبب تھا۔ لہٰذا اس بے وقوف نے اپنی جھوٹی عزت بچانے کے لیے نہایت احمقانہ جواب دیا، بولا میں بھی زندگی دیتا ہوں اور موت دیتا ہوں۔ پھر نمرود نے اپنے اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے دو قیدی بلوائے، ان میں سے ایک کو قتل کر دیا اور دوسرے کو رہا کر دیا۔ وہ کہا، دیکھ، جسے میں نے چھوڑا اسے میں نے زندگی دی، اور جسے قتل کیا اسے میں نے موت دی۔ کہاں ایک بے جان چیز میں جان ڈالنا اور کہاں زندہ شخص کو زندہ رہنے دینا، ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ چونکہ وہاں موجود سب لوگ نمرود کے حمایتی تھے، وہ نمرود کی اس حماقت کو اس کی فتح سمجھے، لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اس دلیل کو ایک دوسرے انداز میں پیش کیا۔ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، اللہ سورج کو مشرق سے لاتا ہے تو بس تو اسے مغرب سے لے آ۔ بس یہ سننا تھا کہ نمرود کے ہوش اڑ گئے اور وہ ہکا بکا رہ گیا۔ اس نادان اور بدبخت سے اور تو کچھ نہ بن سکا، ہٹ دھرمی کرتے ہوئے بولا، ابراہیم جاؤ، میرے پاس تمہارے لیے غلہ نہیں ہے، اس رب سے مانگو جس کی عبادت کرتے ہو۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام خالی ہاتھ واپس ہوئے۔ راستے میں ایک ریت کے ٹیلے کے قریب سے گزرا ہوا، وہاں سے آپ علیہ السلام نے ایک تھیلے میں ریت بھر لی اور گھر پہنچے، ریت سے بھرا ہوا تھیلا رکھا، خود آرام فرمانے لگے۔ جب آپ علیہ السلام بیدار ہوئے تو آپ کی زوجہ محترمہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھانا پیش کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا، یہ اناج کہاں سے آیا؟ عرض کیا، وہی ہے جو آپ تھیلے میں بھر کر لائے تھے۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ اللہ پاک نے اپنے خزانہ قدرت سے ہمیں رزق عطا فرمایا ہے۔ نمرود کے لشکروں پر مچھروں کا عذاب بھیجا گیا، ان مچھروں نے نمرودی لشکروں کو خون چوس لیے۔ نمرود اس عذاب الہی کو دیکھتا تھا مگر کچھ نہ کر سکتا تھا۔ پھر ایک مچھر نمرود کی ناک کے ذریعے دماغ میں گھس گیا اور 400 سال تک اس کا مغز کھاتا رہا۔ جب اوپر سے دھمک پہنچتی تو وہ مچھر کاٹنا چھوڑ دیتا، ورنہ کاٹتا رہتا۔ چنانچہ دن رات اس کے سر پر جوتے اور تھپڑ مارے جاتے تھے۔ اب اس کے دربار کا یہ ادب تھا کہ جو آئے نمرود کے سر پر جوتا مارے۔ اس عذاب سے پہلے 400 سال نمرود نے بہت آرام سے سلطنت کی اور 400 سال جوتوں سے پٹتا رہا۔ آخر سخت ذلت کے ساتھ واصل جہنم ہوا۔ اس کی عمر 800 سال سے کچھ زیادہ ہوئی۔